بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله الآية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام، گرامی قدر بزرگوں اور بھائیوں، تقریباً 15-16 سال کی مدت کے بعد پھر ایک مرتبہ اللہ رب العالمین نے اس مقام پر آپ کی خدمت میں حاضری کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ کئی دفعہ ہم نے گراؤنڈ پر بیان کیا، آج جب میں یہاں داخل ہوا تو میرا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا۔ خوبصورت مسجد، خوبصورت مدرسہ، جن دوستوں نے برادر عزیز حافظ عبدالقادر کیہر صاحب کے ساتھ تعاون کیا، اللہ ان کی جان میں، مال میں، عزت میں، اولاد میں، رزق میں مزید برکت نصیب فرمائے۔ یہ کو کم کرے، السلام اونچا کرے۔ وقت میرے پاس انتہائی تھوڑا ہے، رتو ڈیرو ابھی ہم نے جا کر بیان کرنا ہے، چونکہ بچوں کی دستار بندی ہوئی ہے۔ میں نے جس آیت مبارکہ کے ایک حصے کی تلاوت کی ہے، اس میں اللہ نے اپنے کلام کی عظمت کا ذکر کیا۔ سنیں، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل
لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. زیارت کرو. سورت کا نام سورت الحشر، 28واں پارہ. یہ آیت نمبر 21 پہ میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے. 3 چیزیں ایسی ہیں دنیا کے اندر آنکھوں کے ساتھ جن کو دیکھنا بھی ثواب ہے. خانہ کعبہ شریف کو آنکھوں کے ساتھ دیکھنا بھی ثواب، اپنے والدین کو عزت اور ادب کی نظر سے دیکھنا بھی ثواب. نمبر 3، جس طرح قرآن پاک زبان کے ساتھ پڑھنا ثواب ہے، جس طرح قرآن پاک کی تلاوت کانوں سے سننا ثواب ہے، اسی طرح اپنی آنکھوں کے ساتھ قرآن پاک کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے. فرمایا لو انزلنا هذا القرآن علی جبل. اللہ نے جتنی بھی مخلوق دنیا میں بنائی ہے پہاڑ سے زیادہ مضبوط اللہ کریم نے کوئی مخلوق نہیں بنائی. فرمایا اگر میں اللہ اس قرآن پاک کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتا، قرآن پاک کا اتنا وزن تھا، اتنا بوجھ تھا، پہاڑ بھی قرآن کا وزن برداشت نہ کر سکتا. پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، چورو چور ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. اب آپ نے کیا جملہ میرا یاد رکھنا ہے، قرآن پاک کا وزن، قرآن پاک کا بوجھ پہاڑ بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک اب سنیے. اب میں قرآن اور حدیث کو ملانے لگا ہوں. تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر اپنے گھر سے باہر تشریف لائے. مکہ شریف کی پتھریلی زمین پر چلتے جا رہے تھے. یہ بھی قرآن پاک کا انداز سنیے. پیچھے والوں کو چپ کراؤ، کمال کرتے ہیں یار. میرے سفر کا بھی احساس نہیں ہے ان کو. میں 800 کلومیٹر کا سفر کر کے آیا ہوں. چپ کراؤ ان کو، میری طرف دیکھیں. آخری پارہ سورت کا نام سورت البلد. فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. یہ پہلی دو آیات، یہ میں نے انگلی رکھی ہوئی آخری پارہ. فرمایا میں اللہ کریم کو مکہ مکرمہ کی قسم ہے، اللہ تو نے مکہ شریف کی قسم کیوں اٹھائی ہے؟ اس میں خانہ کعبہ ہے، اس کے اندر زمزم کا چشمہ ہے، اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان والا پتھر ہے، اس کے اندر صفا پہاڑی ہے، مروہ پہاڑی ہے، مینا کا میدان ہے، مزدلفہ ہے، عرفات ہے. فرمایا نہیں، یہ تمام چیزیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے مکہ شریف کے اندر موجود تھیں. آج میں اللہ مکہ شریف کی قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں. فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. میں اللہ کو اس لیے مکہ شریف کی قسم ہے کہ مکہ کی پتھریلی زمین کے ساتھ میرے محبوب کے پاؤں لگے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف کی زمین پہ چلتے جا رہے تھے. آپ پہنچے ایک محلے کے اندر جس کا نام ہے وادی بطحا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 فرشتے زمین پہ اتر آئے. 16واں پارہ
ان بچوں کو تو بٹھاؤ، آنا جانا لگا ہوا ہے تمہارا یار۔ 16واں پارہ، سورت کا نام سورت مریم، زیارت کریں، یہ آیت نمبر 64 ہے۔ فرمایا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، جتنے تک اللہ کریم کا حکم نہ ہو کوئی فرشتہ زمین پر نہیں آ سکتا۔ یہ دونوں فرشتے اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زمین پر اتر آئے۔ ایک فرشتے نے دوسرے کو کہا ترازو لے آ۔ ترازی کہتے ہیں آپ، روئی صاحب قریب بیٹھو نا، میں آپ سے سندھی سیکھوں گا۔ ترازی جی ہاں، کانٹو، چلو کانٹو تو ٹھیک ہے، کانٹو۔ ایک فرشتہ ترازی لے آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک فرشتہ حکم دینے والا، دوسرا عمل کرنے والا۔ ایک فرشتے نے حکم دیا ترازی کے ایک پلڑے میں کانٹوں کے ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا دے، اور آپ کے سامنے ایک مانو بٹھا، پھر زن ہو او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وزن کر۔ آپ فرماتے ہیں میرے سامنے ایک مانو بٹھا دیا گیا، جب فرشتے نے وزن کیا ایک مانو کا وزن کم ہو گیا، میں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن زیادہ ہو گیا۔ حکم دینے والے فرشتے نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 10 مانو بٹھا، پھر وزن کر۔ آپ کے سامنے 10 مانو بٹھا دیے گئے۔ جب فرشتے نے ترازی کو اٹھایا وزن کیا، 10 مانو کے مقابلے میں وزن تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ ہو گیا۔ فرشتے نے کہا نہیں نہیں، تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 100 مانو بٹھا، پھر وزن کر۔ آپ کے سامنے 100 مانو اور بندے بٹھا دیے گئے۔ جب فرشتے نے کانٹوں کا وزن کیا، ترازی کو اٹھایا، تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن زیادہ ہو گیا۔ فرشتے نے کہا نہیں نہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں 1000 مانو بٹھا، پھر زن ہو وزن کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے سامنے 1000 مانو 1000 بندے بٹھا دیے گئے۔ جب فرشتے نے وزن کیا، میری انگلیاں دیکھنی ہیں، 1 مانو 10 100 1000۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 1000 مانو 1000 بندوں کا وزن کم ہو گیا، اور میں محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن زیادہ ہو گیا۔ فرشتے نے کہا بس کر، 4 تجربے ہم نے کیے ہیں، 1 10 100 1000۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے انسان دنیا میں آئے ہیں، آج سے لے کر قیامت تک جتنے انسان دنیا میں پیدا ہوں گے، ساری دنیا کے انسان اگر ترازی کے ایک پلڑے میں بٹھا دیے جائیں، ساری دنیا کے مانو مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وزن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب بات سمجھنا، نظریں میری طرف لگانی ہے بڑے ساتھیوں نے۔ قرآن پاک کا وزن پہاڑ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ بڑے ساتھی، جن بچوں کی ہم نے دستار بندی کی ہے نا، ان کے اگر والدین سن رہے ہیں، رشتہ دار سن رہے ہیں، غور سے میری بات سنیں۔ ان بچوں کی بات کرنے لگا ہوں۔ جس قرآن پاک کا وزن پہاڑ نہیں اٹھا سکتا تھا، اس قرآن پاک کو آمنہ کے لال کے سینے نے اٹھا لیا۔
جس سینے میں قرآن ہو اس کے وزن کا مقابلہ کون کر سکتا تھا؟ یہ جملہ آپ کو سنانا تھا۔ یہ میرے سامنے 19واں پارہ، سورت کا نام ہے سورت الشعراء، یہ میں نے 19واں پارہ کھولا ہوا ہے، اور رب العالمین کی لا ریب کتاب فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَازَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، یہ میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے، جبریل فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر قرآن پاک اتار لایا تھا۔ جس دل میں قرآن ہو، جس سینے میں قرآن ہو، اس کے وزن کا مقابلہ کوئی کائنات کا معلوم نہیں کر سکتا۔ اب افسوس یہ ہے کہ ہمیں قرآن کی قدر نہیں۔ آپ کا کوئی وزیر یہاں پر آ جائے، آپ میرا بیان بھی چھوڑ دیں گے، اور حافظ قرآن آئے، عالم آئے، اس کی کوئی قدر نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، ایک بندے نے طلاق اٹھا لی۔ بندہ کہنے لگا جب میری بیٹی جوان ہوئی، چھوکری نیانی جوان ہوئی، شادی کے وقت اپنی نیانی کو، اپنی چھوکری کو ساری دنیا کا مال اور خزانہ جہیز میں دوں گا۔ اگر میں نے اپنی نیانی کو، چھوکری کو جہیز میں ساری دنیا کا مال اور خزانہ نہ دیا، میری بیوی کو طلاق۔ نیانی جوان ہو گئی، چھوکری جوان ہو گئی، شادی کا وقت آ گیا۔ اب والد کو خیال آیا میں نے طلاق اٹھائی تھی، اپنی نیانی اور چھوکری کو شادی کے وقت پوری دنیا کا دولت مال اور خزانہ دوں گا، اگر بیٹی کو میں نے، نیانی کو میں نے ساری دنیا کا خزانہ اور دولت نہ دی، میری بیوی کو طلاق۔ میں تو غریب آدمی ہوں، اپنی نیانی اور چھوکری کو ساری دنیا کا خزانہ اور مال تو نہیں دے سکتا۔ نیانی کا گھر آباد ہوگا، اپنی بیوی کو طلاق ہو جائے گی۔ بندہ پریشان ہو گیا۔ مسئلہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا۔ امام صاحب نے فرمایا بندے نے کیا کہا ہے؟ حضرت بندے نے کہا ہے میں نیانی کو، چھوکری کو شادی کے وقت پوری دنیا کی دولت اور خزانہ دوں گا، اگر نہ دیا تو میری بیوی کو طلاق۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس مانو کو کہو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نیانی اور چھوکری کو شادی کے وقت رخصت کرتے ہوئے جہیز میں اللہ کا قرآن دے دو، سمجھو پوری دنیا کا خزانہ دے دیا۔ قرآن ہے۔ میں بخاری شریف کی حدیث سناؤں، بڑے ساتھی میری طرف دیکھیں، نظر میری آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات سنیں۔ آپ کو کہے 15-16 سال بعد آیا ہوں، پھر کیا پتہ زندگی کا۔ جن بچوں نے قرآن پاک یاد کیا ہے ان کے رشتہ دار سنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل تھی، صحابہ کرام کی جماعت حاضر تھی، ایک عورت آ گئی، ہم مائی کہتے ہیں، مائی عورت، مجھے سندھی تو سکھاؤ، میں نے تو سیکھی ہے، خوش آئے ہو؟ آپ نے جواب ہی نہیں دیا، خوش آئے ہو؟ بیو خیر اچھا بھلی کرے آیا، یہ مجھے آتی ہے۔ مائی آپ بیٹھ کر بنائیں نا، بیٹھ جائیں، یہاں بیٹھ جائیں، بیٹھ کر بنائیں، میری طرف دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ایک مائی آ گئی، مائی آ کر کہنے لگی حضرت میں اپنے نکاح کا اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہی ہوں، اگر آپ مناسب سمجھیں
میرا نکاح اپنے ساتھ پڑھا لیں، میں آپ کی گھر والی بن جاؤں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر سر مبارک جھکا لیا۔ دیکھنا میری طرف، یہ جیسے بندہ سوچنے لگ جاتا ہے، وہ مائی وہ عورت کونے پر بیٹھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہے تھے کیا جواب دوں۔ ایک غریب صحابی کھڑا ہو گیا۔ غریب صحابی کہنے لگا، حضرت اس مائی نے نکاح کا اختیار آپ کو دے دیا ہے، اگر آپ کو شادی کی ضرورت نہیں ہے، میں غریب آدمی ہوں، میری شادی نہیں ہوئی، اس عورت کا مائی کا نکاح میرے ساتھ پڑھا دیجئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس مائی نے اپنے نکاح کا اختیار مجھے دے دیا ہے، میں تیرے ساتھ نکاح پڑھا دیتا ہوں، حق مار میں کیا چیز دے گا؟ کوئی پیسہ، کوئی سونا، کوئی چاندی، کوئی مال۔ غریب صاحب کہنے لگا، حضرت میرے پاس حق مار کے لیے کوئی پیسہ نہیں ہے، کوئی سونا نہیں، کوئی چاندی نہیں، کوئی مال نہیں۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوں کر اپنی قوم، قبیلے، برادری کے گھروں میں چلا جا، اپنے خاندان والوں کے پاس جا، حق مار کا انتظام کر، ہو سکتا ہے تجھے رشتہ داروں کے گھروں سے حق مار کے لیے کوئی چیز مل جائے۔ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے نکلا، تھوڑی دیر بعد چکر لگا کر واپس آ گیا۔ بخاری شریف میں اس کے لفظ ہیں، آ کر کہنے لگا، واللہ ما وجدت شیئا، رواہ البخاری۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی غریب ہوں، میری قوم، قبیلے، برادری والے بھی غریب ہیں، مجھے حق مار میں دینے کے لیے اپنی برادری والوں میں سے کوئی چیز نہیں ملی، کوئی سونا، کوئی چاندی، کوئی پیسہ، کوئی مال میری برادری والوں کے پاس نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھنا میری طرف، وَلَوْ خَاتَمًا مِّنْ حَدِيدٍ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، چلو یار تیرے پاس بھی کوئی چیز نہیں، تیری برادری والے بھی غریب ہیں، کوئی لوہے کی انگوٹھی حق مار میں دے دے۔ مندری، کوئی منڈری انگوٹھی لوہے کی حق مار میں دے دے، میں تیرا نکاح پڑھ دیتا ہوں۔ غریب صحابی کہنے لگا، حضرت میرے پاس لوہے کی منڈری اور انگوٹھی بھی نہیں ہے، بھائی نکاح کیسے ہوگا؟ اچھا، کہنے لگا، حضرت یہ میرے پاس چادر ہے، میں 2 ٹکڑے کر دیتا ہوں، آدھا چادر کا ٹکڑا حق مار میں بیوی کو دے دوں گا، آدھا چادر کا ٹکڑا اپنے لیے استعمال کروں گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، چادر کا آدھا ٹکڑا حق مار میں نہیں لگ سکتا۔ کیوں؟ چادر کے آدھے ٹکڑے کے ساتھ جسم اس کا بھی نہیں چھپ سکے گا، چادر کے آدھے ٹکڑے سے جسم تیرا بھی نہیں چھپ سکے گا، چادر کا آدھا ٹکڑا حق مار میں نہیں لگ سکتا۔ اب کیا کریں؟ حدیث پاک میں آیا، غریب صحابی مایوس ہو گیا، میرا کام نہ بنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں سے اٹھا اور روانہ ہو گیا، بڑا پریشان تھا، میں بھی غریب ہوں، برادری والے بھی غریب ہیں،
لوہے کی منڈری اور انگوٹھی بھی میرے پاس نہیں ہے، چادر کے آدھے ٹکڑے سے کام بھی نہیں بنا، ہاں کیا کروں؟ جب محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا میرا غریب صحابی پریشان ہو کر جا رہا ہے، آپ تو صحابہ پر بڑے مہربان تھے، یہ میرے سامنے 11واں پارہ اور سورت کا نام ہے سورت التوبہ، زیارت کریں، آخری سطر میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے، آیت نمبر 128، فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ پر بڑے مہربان تھے، آپ نے فرمایا میرے ساتھیو میرے غریب صحابی کو واپس بلاؤ، صحابہ نے کہا واپس حضور بلا رہے ہیں، غریب صحابی واپس آ گیا، اب سننا سبق آ گیا، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا غریب صحابی یہ بتا ماذا معک من القرآن او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا غریب ساتھی یہ بتا تجھے قرآن پاک کی کتنی آیتیں اور کتنی سورتیں یاد ہیں؟ ان بچوں کو تو سارا قرآن یاد تھا نا، ان کی دستار بندی کی ہے، تجھے قرآن پاک کی کون سی آیتیں یاد ہیں، کون سی سورتیں تجھے یاد ہیں؟ غریب صحابی نے بتایا حضرت یہ آیت بھی یاد ہے، یہ سورت بھی یاد ہے، یہ جگہ بھی یاد ہے، یہ قرآن کا مقام یاد ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد زوجتها بما معك من القرآن او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ البخاری۔ آپ نے فرمایا میرا غریب صحابی تجھے قرآن کی جتنی سورتیں اور آیتیں یاد ہیں، یہی آیتیں یہی سورتیں بیوی کو یاد کروا دینا، اسی حق مار پر میں آمنہ کا لال تیرا نکاح پڑھ دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ان بچوں کو تو کنٹرول کرو، یہ ہے قرآن کی قدر۔ یہ بچے جن کی ہم نے